ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جمعہ کے دن دوران خطبہ امام جب ممبر پر موجود ہوتا ہے تو دوسرے خطبہ میں امام جب خطبہ یعنی کہ بیان کر رہا ہوتا ہے، عربی کے اندر خطبہ ہوتا ہے، تو اس میں امام دعا کرتا ہے تو بعض لوگ دعا کے وقت ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو اس میں کیا طریقہ درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات، جمعہ میں دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، فی یوم الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی خیرا الا اعطاہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں احادیث میں یہ ایک روایت موجود ہے، دونوں کتابوں میں، حدیث کی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے حالت نماز میں پا لے تو اس میں وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور یہی الفاظ یعنی کہ اسی بات کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے کہ ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی ہے کہ ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، کہ دعا کی قبولیت کا یہ وقت امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز کے اختتام تک ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ جمعہ کے دوران ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، ہی آخر ساعات النہار، کہ یہ دن کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فَلْتَمِسُوهَا آخرہ ساعت بعد العصر، کیسے عصر کی نماز کے بعد نہ اس وقت کو تلاش کرو۔ مقصد یہ کہ اس بات میں تھوڑا اختلاف ہے کہ جمعہ کے دن کس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے، اس بات میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو زیادہ لوگوں کا جو رجحان، زیادہ جو عمل ہے وہ دوران جمعہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا دوران جمعہ ہی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کر دے۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ جانور، انسان پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرما دی، اور وہ بارش بڑی معروف حدیث ہے، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ تو اگلے جمعے پھر اسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے پاک پیغمبر دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کو بند کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو بند کر دیا۔ تو اس سے بعض علماء یہ استدلال لیتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ دوران جمعہ ہی، خطبہ کے دوران ہی کرنی چاہیے، یہی زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا، جو اصل بات تھی بھائی کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں، تو جی پیارے بھائی یہ دونوں طریقے ہی صحیح ہیں۔ اگر کوئی شخص دوران دعا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر دعا کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ چھوڑ کر بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں، بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائی، اور بہت سے ایسے بھی مواقع ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی ہو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے ہم اسے بھی غلط نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا تو اسے بھی غلط نہیں کہہ سکتے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ